اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ زمر کر رہے ہیں نا ہم، تو کل آپ کو بتایا تھا کہ زمر جمع کا ہے صیغہ، جس کا معنی ہے گروہوں، کہ سورہ مبارکہ کے آخر میں جنت والوں اور دوزخ والے دو گروہوں کا ذکر ہوتا ہے۔ تو تھوڑا سا کل والا بھی ساتھ سبق دیکھتے ہیں۔ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ تنزیل الکتابی، اللہ کی طرف سے یہ کتاب، تنزیل الکتابی من اللہ، اللہ کی طرف سے یہ کتاب ہے، العزیز الحکیم، جو بڑا ہی عزیز ہے، حکیم ہے، بڑا ہی زبردست قدرت رکھنے والا۔ عزیز کا معنی، جب مشرکین مکہ، اسی طرح کفار جو تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتراضات اٹھاتے تھے، تو اللہ پاک یہاں خود گواہی دے رہا ہے اپنے پیغمبر کی کہ اس کتاب پہ جو اعتراض اٹھانے والے لوگ ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاذ اللہ یہ خود بنائی ہے، شاعری کی ہے، ایسا کچھ نہیں، یہ اللہ کی طرف سے۔ تو اللہ پاک یہاں خود گواہی دے رہا ہے۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے جو غالب ہے، حکمت والا ہے۔ انا انزلنا، بے شک ہم نے نازل کیا، الیکا، تمہاری طرف، کا صیغہ آپ کو بتایا تھا، ایک تم ایک کے لیے ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا آپ کی طرف، الیک الکتاب، اس کتاب کو، بالحق کی، حق کے ساتھ، فاعبد اللہ، تو آپ اللہ کی بندگی کیجئے، مخلصاً لہ الدین، اپنے دین کو خالص کر کے اللہ کے لیے، اللہ کے دین کو، جو اللہ نے طریقہ زندگی، دین کا معنی ہوتا ہے طریقہ زندگی، دو معنی ہیں، ایک تو ہے بدلہ، حساب، روز قیامت، جو ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں، یوم الدین، دین کا دن ہے، بدلے کا دن، حساب کا دن۔ دوسرا دین طریقہ زندگی، نظام زندگی، ضابطہ حیات، تو اپنے ساری زندگی کے سارے معاملوں کو خالص اللہ کے لیے کر لے، کسی معاملے میں بھی یہ مشرکین یا کفار کی پیروی کی ضرورت نہیں ہے، سود کی ضرورت نہیں ہے، باقی معاملوں کی ضرورت نہیں ہے، بس جو اللہ کا حکم ہے اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ الا، خبردار ہو جاؤ، للہ الدین الخالص، دین خالصتاً اللہ کے لیے، طریقہ زندگی صرف اللہ کا بتایا گیا ہے، صرف وہی انسانوں کی بھلائی والا طریقہ، یہاں مطلب ہے وہی انسانوں کی بھلائی والا ہے، اس کے سوا جو کرو گے، جو طریقہ اختیار کرو گے، وہ انسانوں کے لیے دنیا میں بھی نقصان دہ ہوگا اور آخرت میں بھی۔ یہ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، انا انزلنا الیک الکتاب کتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، الا للہ الدین الخالص، اللہ کی طرف سے یہ کتاب نازل کی گئی ہے جو بڑا غالب، بڑی حکمت والا ہے، بے شک ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی ہے، تو آپ اللہ کی بندگی کیجئے، عبادت کیجئے، اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے آگاہ ہو جاؤ، خبردار، خالص دین، عبادت اللہ ہی کے لیے۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، والذین، اور وہ لوگ، نتخذوا، جنہوں نے جوڑا خود کو، من دونہ اولیاء، اس ایک اللہ کے سوا دوسروں کے ساتھ جن لوگوں نے جوڑا ہوا ہے خود کو، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، وہ کیا دلیل دیتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے قریب ہے۔ پہلے کیا بات سمجھائی جا رہی ہے کہ دین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دیتے ہوئے کفار کو کیا بتایا جا رہا ہے، مشرکین کو بتایا جا رہا ہے قرآن سچا ہے اللہ کی طرف سے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا گواہ بنایا جا رہا ہے کہ دین جو ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہے، اس میں کسی اور کی بندگی، شرک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پھر تیسری بات کیا آ رہی ہے، جن لوگوں نے دوسروں کو اللہ کے شریک بنایا ہوا ہے، وہ دلیل دیتے ہیں ہم تو اللہ کی پوجا کرتے ہیں، بندے تو ہم اللہ کے ہیں، لیکن یہ تو کچھ لوگ مددگار ہیں، ہمارے سفارشی ہیں، اللہ کے قریب ہیں، ہمیں اللہ سے قریب کر دیں گے، اس لیے ہم ان کے پیچھے چلتے ہیں۔
ان اللہ یحکم، بے شک اللہ یحکم، یا مضارع کا صیغہ ہے، حکم دیتا ہے۔ یہی معنی حکم کا معنی فیصلہ کرنا بھی ہوتا ہے۔ بینہم، ان کے درمیان، فی میں، ما ہم، جو وہ، فیہ یختلفون، اس سب میں اختلاف کرتے ہیں، فرق کرتے ہیں۔ اللہ فیصلہ کرتا ہے، حکم دیتا ہے، یا اللہ فیصلہ کرے گا، حکم دے گا۔ یہاں پہ مفہوم بن رہا ہے مستقبل کا، ایک دن اللہ فیصلہ فرما دے گا، کر دے گا۔ ان سب کے بیچ میں جو یہ فرق کیے ہوئے ہیں، اختلاف کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ اس خالص حکم اللہ کا کہ خالص اللہ کی بندگی کی جائے، اس حکم سے اختلاف کر کے بیچ میں اور لوگوں کو شریک کر رہے ہیں، ایک دن پھر اللہ فیصلہ کر دے گا۔ ان کی اس دلیل کا، جو یہ اپنے آپ کو بڑا سچا کہتے ہیں، ان کو ہے کہ اللہ کے تک پہنچنے کے لیے رستے میں بیچ میں مددگار چاہیے، ذریعہ چاہیے، تو اللہ ایک دن فیصلہ کر دے گا ان کے درمیان یہ جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لا یہدی، نہیں ہدایت دیتا، من ہوا کاذب کفار، اس کو جو جھوٹا بھی ہو، جو جھوٹا ہو، منکر ہو، اللہ کے اس حکم سے انکار کرتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں، تو اللہ ان کو ہدایت نہیں کرے گا۔ یہ ہم نے کل دیکھا تھا، دوبارہ دہرایا، پورا رکوع ہو جائے۔ پوری بات نکات جو یہاں اللہ پاک فرماتا ہے، پہلے کہ یہ سچی کتاب ہے، ہم نے اتاری ہے۔ دوسری بات کہ اس کتاب کے مطابق دین کو خالص کر لیا جائے، صرف اللہ کے لیے۔ تیسری بات جی، تیسری بات یہ کہ اس کے انکار کرنے والے جو لوگ ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم بندگی تو اللہ کی کرتے ہیں، ان لوگوں کی تو مدد یا ذریعے سے اللہ تک پہنچنے کا، قرب کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ تین نکات ہمیں جو بنیادی یہاں تک ملے۔ جی، اب آج آگے دیکھتے ہیں۔ تو اللہ پاک کہتا ہے میں ان کافروں کو، جھوٹوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس سے یہ بھی مفہوم ملتا ہے کہ شرک کرنے والوں کے پاس جو دلیلیں بناتے ہیں نا، تو وہ سب چونکہ جھوٹ ہے، تو اللہ پاک ان جھوٹ کی وجہ سے ان کے دلوں میں ہدایت ان کے دلوں تک نہیں پہنچنے دیتا، کیونکہ وہ جواز گڑھتے ہیں۔ ایک شخص ہے، وہ ہدایت کی طرف راغب ہوتا ہے، وہ ہدایت پانا چاہتا ہے، تو اللہ اسے ہدایت دے دیتا ہے۔ جو جواب میں ہدایت کی طرف رجوع کرنے کی بجائے، راغب ہونے کی بجائے الٹا دلیلیں جواز گھڑتا ہے، جب کوئی اسے ہدایت کی طرف بلاتا ہے تو آگے سے وہ دلیلیں دیتا ہے، تو پھر ایسے شخص کو اللہ پاک ہدایت نہیں دیتا، پھر اس کو اس کی دلیلوں کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے، اور ان کا کہتا ہے کہ میں ان کے درمیان فیصلہ کر دوں گا، ان کی دلیلوں کا جو ہے نا، ان کا فیصلہ کر دوں گا۔ پوری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی، لو اراد اللہ، لو اگر، اراد اللہ، اللہ ارادہ کرتا ہے، اگر اللہ ارادہ کر لے، این یتخذہ، کہ ان کو پکڑ لے، ولدن لصطفیٰ، اور اگر اللہ ارادہ کرتا ہے کہ بنا لے، پکڑ لے کسی کو اپنی اولاد، یعنی کسی کو اپنی اولاد کے لیے اگر اللہ چن لیتا ہے، یہ کہتے ہیں اللہ کا بیٹا ہے، یہ انبیاء جیسے عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہودی کہتے ہیں عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے، اسی طرح یہ کفار مکہ یا مشرکین مکہ یہ کہتے ہوتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ ایک جگہ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ اپنے لیے یہ بیٹے پسند کرتے ہیں، زیادہ بیٹے ہوں تو فخر کرتے ہیں، جس کے زیادہ بیٹے وہ اکڑ کے چلتا ہے، لیکن اللہ کے لیے کہتے ہیں اللہ کے پاس بیٹیاں ہیں، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، یعنی معاذ اللہ حقارت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے تھے کہ اللہ کے پاس بیٹیاں ہیں۔ تو یہیں اللہ پاک فرماتے ہیں اگر اللہ چاہتا اولاد تو کسی کو بھی چن لیتا،
کوئی بھی مخلوق ایسی جسے اپنی اولاد. مما یخلق ما یشاء، اللہ ما یشاء سبحانہ الگ سے یہاں پہ کہا گیا جی. اگر اللہ کسی کو اپنا بیٹا بنانا چاہتا تو اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا چن لیتا. ما یشاء، جس کو چاہتا، چاہنا. ہم کہتے ہیں ماشاء اللہ، اگر اللہ چاہے. یشاء اگر چاہتا، اگر اللہ چاہتا تو بیٹا چن لیتا. پہلے تو جو ابھی تک رد ہوا وہ شرک کا ہوا ہے کہ یہ لوگ جو دلیلیں بناتے، اب وہ دلیل دیتے ہیں عیسائی کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا کرتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے. تو یہاں وہ رد آ رہا ہے کہ اللہ کو کوئی بیٹا نہیں ہے. اللہ جسے چاہتا بیٹا بنا لیتا، کوئی شک کی بات نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہے، لیکن اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، ابن اللہ نہیں ہے وہ. سبحانہ، سبحان پاک کو کہتے ہیں، کمی نقص سے پاک ہونا، خامی سے پاک ہونا. سبحانہ پاک ہے وہ. کون؟ اللہ. اللہ اس رشتہ داریوں سے پاک ہے. اگر اللہ چاہتا، ارادہ کرتا، جس کو چاہتا مخلوق میں سے چن لیتا بیٹے کے طور پہ، اولاد کے طور پہ، لیکن اللہ پاک ہے رشتہ داریوں سے. سبحانہ، وہ پاک ہے رشتوں سے. نہ اس کا کوئی بیٹا، نہ اس کی کوئی بیوی، نہ اس کا بھائی. اللہ پاک ہے. هو اللہ الواحد القہار، بلکہ وہ اللہ تو وہ ہے جو واحد ہے، اکیلا ہے، ایک ہے. قہار، وہ غالب ہے. واحد القہار، وہ اکیلا ہے اور غالب ہے. اس کو مطلب کسی کی ضرورت نہیں ہے. ان رشتوں کی ضرورت کمزور مخلوق کو ہے. ان کو چاہیے مددگار، ایک دوسرے رشتے جو ان کے مددگار بن جائے. اللہ کو نہیں ہے. وہ اکیلا ہے اور غالب ہے. وہ تو مخلوقات پیدا کرنے والا ہے. اس کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنے ایسے نمائندے نسل در نسل پیدا کرے. جی پہلے پورا رکوع ساتھ چلائیں آپ. پہلے بڑا واضح طور پہ اللہ پاک نے صاف بیان کر دیا کہ دین خالص کر لیا جائے، کوئی شریک نہیں ہے اس کا، کسی کو بیچ میں شامل نہ کرے. اور یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے قرب کے لیے ہم نے کچھ نمائندے بنائے ہوئے ہیں، تو اللہ ان کا بھی فیصلہ کر دے گا. اور پھر اللہ پاک نے یہ بھی واضح طور پہ بیان حکم اپنا سنا دیا کہ ان دلیلیں دینے والوں کو میں ہدایت نہیں دوں گا. اور اگر اللہ چاہتا کسی کو بیٹا بنانا تو یہ جو کہہ رہے ہیں ان کے کہنے پہ نہیں، اللہ خود بنا لیتا. لیکن اللہ پاک ہے اس سے، وہ واحد ہے، قہار ہے، وہ ہر چیز پہ غالب ہے. اب وہ اپنی شان بیان کر رہا ہے. خلق السماوات والارض بالحق، خلق پیدا کیا اس نے، ماضی کا صیغہ خلق، پیدا کیا اس نے سماوات والارض، آسمانوں اور زمین. ایک آسمان کو نہیں، آسمانوں، زیادہ آسمان ہے. آسمانوں اور زمین کو بالحق، بالکل پرفیکٹ. یہاں پہ حق کا مفہوم جو ہے ایسی چیز جو مکمل ہے، جس میں کہیں کوئی خامی کوتاہی نہیں ہے. مفہوم دیکھیں یہاں پہ پچھلی آیت کے ساتھ آپ نے جوڑنا ہے. اللہ اگر چاہتا اپنے لیے بیٹا بھی پیدا کر لیتا، وہ پاک ہے. وہ اللہ تو وہ ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کر لیا، تو اولاد اس کے لیے پیدا کرنا مشکل تھا. اس نے تو نہیں کہا کہیں بھی، نہ زبور میں، نہ توریت میں، نہ انجیل میں، نہ قرآن میں کہ میرا کوئی بیٹا ہے. پھر یہ اللہ کی طرف بیٹے کیوں منسوب کر رہے ہیں؟ جو زمین اور آسمانوں کو پیدا کر سکتا ہے تو وہ بیٹا نہیں کر سکتا. بات سمجھ رہے نا؟ پچھلی آیت کو جوڑے ساتھ. یکور اللیل علی النہار و یکور النہار علی اللیل وسخر الشمس والقمر. جی یکور اللیل، جو لپیٹتا ہے رات کو، علی النہار، لیل کہتے ہیں رات کو، علی پر، نہار صبح، جو رات کو دن پر لپیٹتا ہے. وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ، اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے. وَسَخَّرَ الشَّمْسَ، مسخر کرنا، قابو میں کر لینا، شمس سورج، والقمر اور چاند. وہ اللہ تو وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا.
وہی تو ہے جو رات کو دن پر لپیٹتا ہے اور دن کو رات پر، اور سورج اور چاند اس کے قابو میں ہیں۔ کیا سورج اور چاند انسان کے قابو میں ہیں؟ کیا دن اور رات کو انسان بدل سکتا ہے، ادلی بدلی کر سکتا ہے؟ اللہ ہے جو کرتا ہے، اللہ ہے جو کرتا ہے۔ اب انسان بیٹا پیدا کرتا ہے تو اللہ جو کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، پہلی دلیل دی کہ آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اگلی دلیلیں کیا آ رہی ہیں کہ وہ ان کو چلا رہا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اگلی دلیلیں چلا رہا ہے۔ تو تم بیٹا پیدا کر کے بڑا فخر کرتے ہو کہ ہماری اولاد ہے، اور سب سے بڑا یہ اپنا جو آپ کارنامہ کہہ لو کہ سمجھتے ہو کہ میرے اتنے بیٹے، اکڑ کے چلتے ہو، تو یہی فخر ہے تمہارے لیے بس۔ اللہ کا تو اس کہاں، اللہ نے تو کائنات تخلیق کیا، اس کے لیے تو یہ بڑی چھوٹی چیز ہے، وہ ایسی چھوٹی موٹی باتوں سے پاک ہے۔ یہاں واضح کیا جا رہا ہے کل یجری لاجل مسمى، کل سب کچھ، ہر ایک، یجری چلتا ہے، لاجل ایک وقت، مسمى مقرر۔ یہ سب کچھ صرف اس نے بنایا نہیں یا صرف چلا نہیں رہا، اس نے طے کر دیا یہ سب کچھ ایک وقت خاص تک کے لیے ہے۔ اس کا ٹائم بھی سیٹ ہے، تب تک وہ اتنا اختیار رکھتا ہے اس پہ۔ یہ زمین اور سیارے مل کے ایک سولر سسٹم، سورج کا ایک ستارے کا، پھر کتنے ستارے ہیں، ان کے کتنے سولر سسٹم ہوں گے۔ ہم کہتے ہیں گلیکسی، سولر سسٹم مل کے گلیکسی کیکشاں بناتے ہیں، پھر گلیکسیز مل کے کلسٹر آف گلیکسیز بناتی ہیں، مجموعہ، جھنڈ، پھر کلسٹر آف گلیکسیز مل کے کہیں کہتے ہیں جی کائنات بناتی ہے، یونیورس، پھر یونیورسز مل کے ایک بڑی کائنات بناتے ہیں جسے ملٹی ورس کہتے ہیں۔ اربوں خربوں تو ستارے سیارے اس نے بنا دیے، تو تم ایک بیٹے کو اس سے منسوب کرتے ہو۔ اس کی ہستی پاک ہے، اس نے سب کچھ بنایا، چلا رہا ہے، اور ایک وقت خاص پہ ختم بھی کر دے گا۔ یہ ہے اللہ، تو تم جو اس کے ساتھ منسوب کرتے ہو۔ اللہ هو العزیز الغفار، اللہ خبردار، دیکھو سنو، هو العزیز الغفار، وہ غالب بھی ہے، معاف بھی کرنے والا۔ توبہ کر لو وہ معاف کر دے گا، اپنی ایسی باتوں کو واپس لے لو جو اس سے جوڑ رہے ہو۔ چلیں یہیں تک دہراتے ہیں ایک بار، باقی کل انشاءاللہ پھر کر لیں گے۔ تھوڑا سا الفاظ سے آپ کی پکڑ ہو گئی، کیا پورا یہاں تک مفہوم اس رکوع میں بن رہا ہے کہ وہ اللہ ہے بڑا ہی عزیز اور حکیم ہے، جس نے یہ قرآن نازل کیا ہے، اور اس کتاب کو اپنے بندے پہ اس نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ، تاکہ بالکل خلوص کے ساتھ یکسو ہو کے اس دین کی، یعنی دین اس قرآن پہ چل کے راہ راست جو ہے، صراط مستقیم جو ہے، اس کے مطابق زندگی خالص اللہ کے لیے گزاری جائے، اور خبردار کہ دین طریقہ زندگی صرف خالص اللہ کے لیے ہے۔ اور جو لوگوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو مددگار بنایا ہوا ہے، شرک کرنے والوں کی بات ہو رہی ہے، تو وہ دلیل دیتے کہ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں، ان کی پوجا پاٹ اس لیے کرتے ہیں، ان پہ چڑھاوے اس لیے چڑھاتے ہیں، ان کی منتیں اس لیے مانگتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں گے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے اللہ ایک دن ان کی ایسی باتوں میں یہ جو کر رہے ہیں نا، ان سب کا فیصلہ کر دے گا، اور اللہ ایسے لوگوں کو، جھوٹ بولنے والے کو، انکار کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اگر اللہ ارادہ کر لے کہ اس نے اپنے لیے اولاد پیدا کرنا، تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، جس کو چاہے چن لے، لیکن وہ اس سے پاک ہے۔ تو تم اس کے ساتھ، اللہ کے ساتھ یہ سب نہ جوڑو۔ وہ اللہ جو ہے وہ واحد بھی ہے اور قہار بھی ہے، غالب ہے، کر سکتا ہے کچھ بھی، اس کی پکڑ سے، اس کی پہنچ سے، اس کے کرنے سے، اس کی قوت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ اسے تو زمین اور آسمانوں کو بالکل ٹھیک حق یعنی پرفیکٹ بنایا، جس میں کہیں انسان کوئی خامی کمی نہیں ڈھونڈ سکتا۔ خامی کمی ہوتی تو کب کی ختم ہو چکی ہوتی ہے کائنات۔ وہی ہے، اچھا بنایا بھی ہے، پھر وہ چلا بھی رہا ہے، دن کو رات کے پیچھے اور رات کو دن کے پیچھے بھگائے جا رہا ہے، اور اس سب کے ساتھ سورج اور چاند جو ہے اس کے قبضے میں ہیں۔
انسان تو اس پہ قابض نہیں ہے نا، وہ اللہ کے قبضے میں ہے۔ اور یہ سب کچھ اس نے خاص وقت، یہ بھی ساتھ بتا دیا، اسے خاص ٹائم فریم تک رکھا ہے، یہ سب جسے قیامت کہتے ہیں، سب کچھ ختم کر دے گا۔ تو وہ اللہ جو ہے وہ بڑا ہی غالب ہے، سب کچھ کرنے والا ہے۔ تو اپنی ایسی سوچوں کے ساتھ اللہ بہانے بنا کے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو۔ اللہ پاک ان چیزوں سے وہی پیغام آخر پہ پھر کہ دین صرف، طریقہ زندگی صرف خالص اللہ کے لیے کر لو، اور یہ اپنے جھوٹے گڑے ہوئے عقائد سارے کے سارے جو ہیں ان کو ترک کر دو، ورنہ یہ اللہ پاک ایک دن فیصلہ فرما دے گا۔ وہ فیصلہ والا دن قیامت کا دن، جب وہ سب چیزوں کے درمیان فیصلہ کر دے گا۔ باقی انشاءاللہ کل کریں گے، آپ انہیں دوہرا لیں۔ اللہ حافظ۔